السلام علیکم محترم سامعین. ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جو روز بروز گھر میں نقصان کروا رہی ہے. کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے آج یہ چیز اپنے گھر سے نہ نکالی تو یہ آپ کے گھر میں تنگ دستی، بدقسمتی، منفی اثرات اور جنات اس گھر میں داخل ہو جائیں گے. وہ چیز کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھر ایسے کیوں ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرانے لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے فضا بھاری ہو، ہوا میں کوئی انجانی خاموشی پھیلی ہوئی ہو. سب کچھ بظاہر درست ہوتا ہے لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے. گھر صاف ستھرا، نمازی لوگ، ذکر، درود اور استغفار کی آوازیں، مگر پھر بھی دل بے چین، نیند ادھوری اور صبح جاگتے بدن تھکا ہوا. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دعا کے بعد بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا؟ گھر کی خوشی اٹھتے اٹھتے کہیں مر جاتی ہے اور دل کسی اندیکھے کے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی بدنیت انسان ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ بعض اوقات دشمن باہر نہیں ہوتا، دشمن ہمارے اپنے گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے. ہم خود انجانے میں اسے پناہ دیتے ہیں، ہم خود اپنی اپنی کمزوریوں سے اسے جگا دیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہی چیز ہے جو روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے. یہی وہ چیز ہے جو رحمت کے فرشتے کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی ہے. ایسا نہیں کہ گھر کے افراد برے ہوں، بلکہ وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنے لگتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانسیں بھاری ہوں، جیسے دل کسی انجانے خوف میں گرفتار ہو. انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر سکون کی بارش نہیں برستی. اس کی وجہ سے وہی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جیسے ہم نظر انداز کر کے اپنے گھر میں جگہ دے بیٹھتے ہیں. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ آج اس حقیقت کو جان لیں اور وہ چیز اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے. جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں الفت کی ہوا چلنے لگے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں خوشی کی آوازیں گونجنے لگیں گی، اور سب سے بڑھ کر محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی ہے. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے. ایسا راز جو اگر آپ نے آج سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے برکت کی طرف سفر شروع کر دے گا. وہ چیز جو منفی اثرات کو دعوت دے دیتی ہے، اب وقت آ گیا کہ اسے پہچان کر اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے. محترم ناظرین، ایک مزدور صبح سے شام تک دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر مزدوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، ریت روڑا. شام کے وقت جب سورج ڈھلتا تو اپنی مزدوری جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کرتا ہے. وہ اس کی محنت کا نچوڑ ہوتے ہیں. وہ سکون سے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا، کبھی گھر کے لیے آٹا، کبھی بچوں کے لیے دودھ، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی. نہ خوشی کا احساس، نہ اطمینان کا لمحہ، جیسے اس کے گھر کے دیواروں میں سکون سے دشمنی کر لی ہو. ہر رات وہ سجدے میں گر کر اللہ سے کہتا ہے، یا رب، میں حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہ ہوتا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سورہ ابراہیم. اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. مطلب شکر سے نعمت میں اضافہ اور ناشکری سے نعمت کا زوال ہوتا ہے. یعنی جو گھر الحمدللہ سے آباد ہو وہاں برکت رہتی ہے، اور جو زبان شکایت کی عادی ہو وہاں تنگ دستی آتی ہے. ایک حدیث سے دلیل ہے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. ترمذی. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. محترم سامعین،
دل بے چین رہتا تھا اور تنگ دستی جیسے اس کے دروازے سے چمٹ گئی ہو۔ آخر ایک دن اس نے گاؤں کے ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ مزدور نے ان کے سامنے اپنا دکھ رکھا، آنکھوں میں نمی ہے۔ بولا، بابا جی میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، مگر پھر بھی میرے گھر میں سکون نہیں ہے، خوشی جیسے میرے گھر سے روٹھ گئی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور نہایت نرمی سے بولے، بیٹا آج کے دن کی مزدوری سے تم نے کوئی چیز نہیں خریدنی، 2 کلو مٹھائی لینا اور میرے پاس لانا، میں اس پر کچھ دم کروں گا، اور جب شام کو گھر پہنچو تو دروازے پر رک کر اپنے کان لگانا، سننا کہ تمہارے گھر کے اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ تمہارے گھر میں رکھی ایک چیز تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کے حالات کا راز کھول دے گی۔ مزدور نے تعجب سے دیکھا مگر چپ کر لیا۔ دن بھر کی محنت کے بعد شام ڈھلے، اس نے 2 کلو مٹھائی خریدی۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نگیٹیوٹی کو دعوت دے دی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی بجائے ناشکری ہو، کچھ گھروں میں داخل ہوتے ایک عجیب سی خاموشی استقبال کرتی ہے، نہ کوئی شور، نہ کوئی چیخ و پکار، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لیا ہے۔ دیواریں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اوپر لکھی تحریر خاموشی سے سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ وہ تاریخ جو کسی قلم سے نہیں، انسانوں کے رویے سے لکھی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں برکت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان دیواروں پر آپ شکر نہیں، شکایت لکھی جا چکی ہے۔ جہاں ہر گفتگو میں میرا نصیب کیوں نہیں کہ گونج ہو، جہاں زبان پر ناشکری کا زہر اور دل میں مایوسی کے دھند ہو، وہاں رحمت کے قدم نہیں رکتے۔ فرشتے خاموشی سے واپس پلٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسوں کے سرگوشی لے لیتی ہیں۔ کبھی شیطان دروازہ توڑ کر نہیں آتا، ہم خود اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب ہم الحمدللہ کی بجائے کاش ایسا ہوتا ہے کہنا شروع کرتے ہیں، جب ہم نعمتوں کا معمول اور خاموش خامیوں کو عظیم سمجھنے لگتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگا۔ وہی روشنی جو گھر کو امن دیتی تھی، رزق کو برکت دیتی تھی اور دلوں کو نرم رکھتی تھی۔ ناشکری ایک معمولی احساس نہیں، یہ ایک غیر مرئی زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتی ہے مگر اثر ماحول پر ڈالتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی، الفاظ زیادہ ہوتے ہیں مگر سمجھ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر زندگی کی رونقیں جیسے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگی ہو۔ شیطان ایسے گھر میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل شکر کرنا بھول جائیں۔ وہ جانتا ہے کہ جہاں شکر نہیں وہاں سجدے بھی بے نور ہوتے ہیں، جہاں شکایت ہے وہاں دعا کے دروازے نہیں کھلتے۔ وہ ہر دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ تم محروم ہو، اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو قبول کر خالی پن کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شکر صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے، جو فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور جو شیطان کے قدموں کو جلا دے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت برکت بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ کو بدلے، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان الفاظ کو پڑھنے آتی ہے۔ 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، زیادہ گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ دوسری چیز، جب آنکھوں کے عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائے، کبھی سوچا کہ جب تیری آنکھیں کسی کی کمی تلاش کرنے لگتی ہیں تو تیرے نصیب کی روشنی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون تیرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلنے لگتا ہے؟ کیوں ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی، روح بوجھل
اور فضا بے رونق لگتی ہے، اس لیے کہ وہ آنکھ جو محبت کے لیے پیدا ہوئی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن چکی ہے۔ وہ نگاہ جو رحمت کے منظر دیکھنے والی تھی اب صرف دوسروں کے عیب تلاش کرتی ہے، اور جس گھر میں عیب ڈھونڈنے والے بستے ہیں وہاں برکت نہیں رکتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ یہ ایک جوئی معمولی گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے، یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، تعلقات کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جس گھر میں ہر زبان کسی دوسرے کے قصور گنتی ہے وہاں رزق تنگ ہوتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ وہ آنکھ جو دوسروں کی خطائیں دیکھتی ہے، کبھی اپنے آئینے میں جھانکیں تو یہ اندازہ ہو کہ جو عیب تو دیکھتا ہے وہ تیرے دل کی اپنی غفلت کی دھند ہے۔ جو دوسروں میں کمی تلاش کرتا ہے وہ دراصل اپنے اندر کے خالی پن سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ گھروں میں شور چھوڑ جاتے ہیں مگر سکون کبھی نہیں۔ شیطان جانتا ہے کہ وہ محبت والے گھر اس کے دشمن ہیں، اس لیے کہ وہ گھروں کی نگاہوں میں زہر گھول دیتا ہے، وہ دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیتا ہے، وہ کانوں میں سرگوشی کرتا ہے، دیکھو اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، اور جب تم اس کے بہکاؤ میں آ جاتے ہو تو سمجھ لو تمہارے گھر کی فضا بدل گئی، اب وہاں صرف وسوسے بستے ہیں، محبت نہیں۔ یاد رکھو جس گھر کی آنکھیں عیب دیکھنے لگتی ہیں اس گھر کی برکتیں پردہ کر لیتی ہیں۔ جہاں نگاہ میں بدگمانی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے بلکہ شیطان رقص کرتا ہے۔ اس کی ہنسی تمہیں سنائی نہیں دیتی مگر تمہاری بے سکونی اس کی فتح کی گواہی دیتی ہے۔ دلوں کو جوڑنے والی آنکھیں جنتی ہوتی ہے اور توڑنے والی آنکھیں زحمت بنتی ہے۔ جہاں میں رحمت ان گھروں میں اترتی ہے جہاں نگاہیں پردہ ڈالنا جانتی ہیں، جہاں زبان محبت تلاش کرتی ہے، جہاں دل دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے نہ کہ عیب بیان کرتا ہے۔ اے مومن، اگر چاہتا ہے کہ تیرے گھر سے تنگ دستی کا سایہ رخصت ہو جائے، بے سکونی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، تو اپنی نگاہ کو پاک کر عیب دیکھنے کی بجائے خوبیاں دیکھ۔ عیب چھپانے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا۔ جب آنکھیں محبت سے دیکھنے لگتی ہیں تو رحمتیں خود دروازہ کھول کر آتی ہیں، اور جب آنکھیں دوسروں کی کمی میں الجھ جائیں تو سمجھ لیں کہ شیطان تیرے ذہن میں اتر چکا ہے۔ 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، سورۃ النور۔ جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے بھائیوں پر سلام کرو جو اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحیہ ہے۔ تیسری چیز، جب دروازے دعاؤں سے نہیں آوازوں سے کھلے، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہتا ہے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہونی چاہیے، جہاں دروازے کھلے تو سلام کی روشنی پھیلے، لیکن اگر وہی دروازے شور، تنقید اور چیخ و پکار سے کھلے، جہاں زحمت نے جگہ لے لی ہے، جب گھروں کے دروازے سلام سے خالی ہو جائیں تو وہاں فرشتے نہیں آتے، جب الفاظ بھاری ہو جائیں تو وہاں فضا بھی بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو میں تلخی ہو تو برکت زمین سے اٹھ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جب شیطان دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے اب یہ گھر میرا ہے۔ گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دلوں کے شور سے جنم لیتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھی ہو، ماں کا چہرہ بوجھل ہو، بچوں کے لہجے میں کرواہٹ ہو تو یہ شور دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتا ہے، اور ایسا شور گھر کے در و دیوار سے روشنی کھینچ لیتا ہے۔ پھر وہی گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا اب بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ شور صرف الفاظ نہیں، یہ نعمت کے فرشتوں کے لیے بند اور دروازے ہیں۔ وہ گھر جہاں آوازیں اونچی ہوں، جہاں زبان تیز ہو، جہاں دلوں میں برداشت نہ ہو، وہ گھر اس طرح شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو خاموشی نہیں شور پسند ہے۔ اسے وہ گھر پسند ہے جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، جہاں غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، جہاں میں ہوں مگر ہم نہ ہوں۔
اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی تیرا مقدر نہ بنے تو اپنے گھر کے دروازے بازو سے نہیں دعاؤں سے کھولو، سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بناؤ، درود کو اپنے دروازے کا پہرہ دار بناؤ۔ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں، لیکن جو زبان سے شور نکلتا ہے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں خوشحالی، رزق، برکت اور محبت اس وقت اترتی ہے جب اس کا گھر کا پہلا کلمہ سلام ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا ولی کامل بنائے، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے حفاظت فرمائے، نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، روز محشر میں آب کوثر عطا فرمائے۔ دوستو، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔